لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات محمد سورہ آل عمران کی 50ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس آیت مبارکہ میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، غیر الاسلام دینا، کہ جو کوئی بھی شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرتا ہے تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا. عشرہ مجالس کی پہلی مجلس، اور ان مجالس کا جو عنوان ہے وہ ہے اسلام اور عصر حاضر. ہم نے جو عنوان اخذ کیا ہے وہ عنوان ہے اسلام اور عصر حاضر، اس لیے کہ یہ عنوانات، کچھ عنوان ایسے ہوتے ہیں کہ جو وقت و حالات کی ضرورت ہوا کرتے ہیں، اور کچھ عنوان ایسے ہوتے ہیں کہ جو محض علمی ہوتے ہیں. علمی محض عنوان کو اخذ کرنے سے بہرحال اس کے بھی اپنی جگہ پر فوائد و ثمرات ہوا کرتے ہیں، مگر صرف علمی عنوان کو اخذ کرنا اور پھر اس عنوان کے تحت باتوں کو بیان کرنا، اور اس کے مقابل میں ان عنوانات کو اخذ کرنا کہ جو وقت و حالات کی ضرورت ہے، اس میں زیادہ فائدہ ان عنوانات کا ہوتا ہے کہ جو معاصر زمانے کی ضروریات میں سے ہوں. یہ عنوان اسلام اور عصر حاضر، دو بخش ہیں اس کے، دو ٹکڑے ہیں. پہلا بخش اور پہلا حصہ اور پہلا ٹکڑا اسلام. ہم سمجھیں گے کہ اسلام کہتے کسے ہیں. مکمل اسلام کی تصویر پیش کرنا تو ناممکن ہے، مگر اسلام کا خاکہ، خلاصہ، زبدہ
اسلام کی فض کیا اس سے بھی ہم واقف ہیں یا نہیں ہیں؟ تو پہلا حصہ تو اسلام کے تعلق سے ہوگا کہ اسلام کہتا کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اسلام کے اصول کیا ہیں، اسلام کا پایہ کس چیز پر جو ہے ٹکا ہوا ہے۔ پہلے ہم یہ سمجھیں، اس کے بعد عصر حاضر، وہ اسلام جو 1400، ہم جانتے ہیں کہ اسلام 1400 سال قبل نازل ہوا، وہ اسلام جو 1400 سال پہلے آیا، وہ عصر حاضر سے میل کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا، مطابقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ آج کا زمانہ کیا کہہ رہا ہے، آج کے حالات کیا کہہ رہے ہیں، آج کے زمانے کے کیا تقاضے ہیں، کیا ان تقاضوں کو پورا کرتا ہے اسلام یا نہیں کرتا؟ یہ تمام بحث انشاءاللہ ہم اس عشرے میں آپ کے سامنے بیان کریں۔ اس سے قبل کہ اپنی بات کا آغاز کروں، چونکہ پہلی مجلس سے تو مقدمتاً یا تبرکاً چند باتیں عزاداری کے عنوان سے، عزائے امام حسین کے عنوان سے آپ کے سامنے بیان کرنے کی۔ عزاداری کیا ہے؟ عزاداری کا مفہوم کیا ہے؟ عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ عزاداری کے خد و خال کیسے ہونے چاہیے؟ یا ان تمام باتوں کو بیان کرنے سے پہلے ایک سوال کہ کیا عزاداری میں اس کے خد و خال کے بارے میں سوال کرنا، اس کی حیت کے بارے میں سوال کرنا، اس کے چون و چرا کے بارے میں سوال کرنا، اس کے کیسے ہونے اور کیسے نہ ہونے کے بارے میں سوال کرنا، یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک سوال جو مرکزی سوال ہے، اس لیے کہ اس سوال کے جواب کے بعد میں ہی پھر تمام سوالات کو پیش کیا جائے گا۔ کیونکہ اس سوال کے بعد میں ہی تمام سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اگر سب سے پہلے آپ اس سوال کا جواب نفی میں دے دیں، یہ کہہ دیں کہ نہیں، عزاداری میں کیوں، کہاں، کب، کیسے، یہ تمام چیزوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے، تو پھر آگے کے سوالات کا سلسلہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے، آگے آپ کوئی سوال ہی نہیں کریں گے۔ لیکن اگر جواب اس بات پہ ہو تو پھر آگے اور بھی سوالات ہیں، آگے اور بھی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ جس طریقے سے دین نے اعتراضات و شبہات، سوالات کا دروازہ کھلا رکھا ہے، دین نے سوالات کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم سوال کرو اہل ذکر سے اگر تمہیں نہیں معلوم۔ تو سوالات کا دروازہ کھلا ہے، سوالات کا دروازہ آپ بند نہیں کر سکتے۔
ہم پوچھ سکتے ہیں کہ نماز میں اگر کوئی مسئلہ درپیش آ گیا تو کیوں، کیسے، کب، کہاں، اس کے جوابات شریعت نے دی۔ روزے کے مسائل میں جوابات شریعت نے دیے، حج و زکوٰۃ کے مسائل میں جوابات شریعت نے دیے۔ کسی چیز کو، توجہ سے سنیے گا، کسی چیز کو تقدس کا لباس پہنا کر سوالات کے دروازوں کو بند کر دینا، در حقیقت یہ بدنیتی کی دلیل ہے۔ کسی چیز کو، اب آپ کو سوالات کا دروازہ بند کرنا ہے، سوالات کا دروازہ بند کرنا ہے، تو سوالات کا دروازہ بند کرنے کے لیے وجوہات کی ضرورت پڑے گی نہیں پڑے گی؟ بالکل پڑے گی۔ تو آپ کیا کریں، وہ وجہ کہاں سے تلاش کریں؟ کہے کام کرو، اس چیز کو تقدس کا لباس پہنا دو، اس چیز کو تقدس کا لباس پہنا دو۔ جب آپ تقدس کا لباس پہنا دو گے تو بات بدل جائے گی۔ آسان کر دوں بات کو، یہ ماہ اعضاء میں آپ دیکھتے ہیں مثلاً یہ ممبر، یہ پہلے کچھ لکڑیوں کا مجموعہ تھا، ایک لکڑی، کچھ لکڑیاں تھیں جو الگ الگ تھیں، ان کو ہم نے جمع کیا، ایک خاص شکل میں لے کر آئے، اس میں کیلوں کو ٹھوکا اور ایک ممبر کو تیار کیا، ایک ممبر کو تیار کیا، اس ممبر کو سجایا، اور اب اس ممبر سے بیانات کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب دیکھیں کیا فرق ہو گیا، پہلے وہ لکڑی تھی، اسے لباس ممبر پہنایا، ایک تقدس سا آیا۔ اب وہ جو پہلے کی لکڑی تھی، اب وہ خاصیت جو اس ممبر میں ہے وہ اس لکڑی میں نہیں تھی۔ اس سے تبرک، اس سے تیمن لیا جا رہا ہے ممبر سے، تو تقدس آیا نا، آپ نے تقدس لے کر آئے، ممبر تقدس لے کر آتا ہے، ممبر تقدس لے کر آتا ہے، تو یہ تقدس آپ کو اب اس لکڑی کے ساتھ آپ ہر کام کو نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ممبر ہے، اب یہ ممبر ہو گیا۔ ایسے ہی بہت ساری چیزیں کہ جنہیں تقدس کا لباس پہنایا جاتا ہے، اور پھر اس تقدس کی آڑ میں بہت ساری چیزوں کے دروازوں کو بند کیا جاتا ہے، بہت ساری چیزوں کے دروازوں کو بند کیا جاتا ہے۔ عزاداری کو تقدس کا لباس پہنانے کی ضرورت نہیں ہے، عزاداری آپ کے لباس تقدس کی محتاج نہیں ہے، عزاداری خود ایک مقدس چیز ہے جس کے تقدس کو خدا نے بخشا ہے، اس کا تقدس نہ کبھی کم ہوا تھا نہ کبھی کم ہوگا۔ ہاں، ہمارے کچھ افعال ایسے ہو سکتے ہیں، ہمارے کچھ افعال کی وجہ سے، ہمارے کچھ افعال کے سبب سے ہو سکتا ہے کہ اس کا تقدس پامال ہو، ہم اس کے تقدس کو نہ عطا کر سکتے ہیں نہ چھین سکتے ہیں۔ تقدس عزاداری کو نہ ہم نے عطا کیا تھا نہ ہم اسے چھین سکتے ہیں۔ یہ اپنی جگہ پر مقدس تھی، یہ اپنی جگہ پر مقدس رہے گی، یہ اپنی جگہ پر پاک تھی، یہ اپنی جگہ پر پاک رہے گی، یہ اپنی جگہ پر پاک کرنے والی تھی، یہ اپنی جگہ پر پاک کرنے والی رہے گی، یہ اپنی جگہ پر معرفت پھیلانے والی تھی، یہ اپنی جگہ پر معرفت پھیلانے والی رہے گی۔ آگ کو دیکھا ہے آپ نے، آگ حرارت دیتی ہے، آگ کیا دیتی ہے؟ حرارت دیتی ہے۔ عزاداری کیا ہے؟ پہلے اس بات کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیجئے کہ عزاداری پروردگار عالم کی امانت
عزاداری رسول اکرم کی امانت، عزاداری امام علی کی امانت، عزاداری تمام ائمہ کی امانت کس کے ہاتھوں میں؟ عزاداروں کے ہاتھوں میں۔ یہ عزاداری امانت ہے، کس کے ہاتھوں میں امانت ہے؟ عزاداروں کے ہاتھ میں امانت ہے۔ جیسے عزادار جس طریقے سے آگ سے روشنی پھیلتی ہے، جس طریقے سے آگ سے نور نکلتا ہے، جس طریقے سے آگ سے گرمی نکلتی ہے، جس طریقے سے آگ سے حدت نکلتی ہے، جس طریقے سے آگ سے شدت نکلتی ہے، لیکن جن کے ہاتھوں میں وہ آگ امانت دی جائے اور وہ افراد اس امانت میں خیانت کرتے ہوئے اس آگ پر پانی ڈال دیں تو اس آگ کا نور ختم ہو جاتا ہے، ایسے ہی عزاداری عزاداروں کی ہاتھ میں امانت ہے جو دنیا کو روشنی دینے کے لیے ہے۔ اب اگر عزاداروں نے اس کا خیال نہ رکھا، شکلوں کو بدل دیا، حیت کو بدل دیا یا کسی اور چیز کو بدل دیا تو پھر وہ قابل استفادہ نہ رہ جائے گی۔ وہ قابل استفادہ نہیں رہے گی۔ عزاداری کیا ہے؟ عزاداری بہت توجہ سے سنیے گا، عزاداری انسان کے جذبات کو ہدف مند بنانے کا ذریعہ ہے۔ عزاداری انسان کے جذبات کو ہدف مند بنانے کا ذریعہ، آپ کے جذبات کو ہدف عطا کرتی ہے عزاداری، کہ ان جذبات کو کس ہدف کے تحت استعمال کرنا ہے۔ یہ کام کس کا ہے؟ عزاداری کا۔ عزاداری گرچہ کہ بہت سی اس کے فوائد ہیں، ان فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ عزاداری جذبات انسانی کو ہدف مند بناتی ہے۔ ان فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ عزاداری جذبات انسانی کو ہدف مند بناتی ہے، یہ ایک فائدہ ہے۔ ہم نے زیادہ تبدیلی نہیں کی، ہم نے زیادہ تبدیلی نہیں کی، تو یہاں پر جذبات پابند عزاداری ہونا چاہیے، کیونکہ عزاداری کیا کر رہی ہے؟ عزاداری ہمارے جذبات کو پابند بنا رہی ہے، ہدف مند بنا رہی ہے، ہمارے جذبات کو راستہ دکھا رہی ہے، ہمارے جذبات کو راستہ طے کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتی ہے عزاداری، کہ تم اپنے جذبات کو کہاں پر کیسے کس طریقے سے استعمال کرنا، کہاں اپنے جذبات کو ابھارنا، کہاں پر اپنے جذبات کو دبا دینا، کہاں پر اپنے جذبات کو ابھارنا اور کہاں دبانا، یہ تمام چیزیں کون سکھا رہا ہے؟ یہ عزاداری سکھا رہی ہے۔ کہاں پر جذبات کو دشمنوں کے خلاف استعمال کرنا، کہاں پر اپنے دوستوں کے لیے استعمال کرنا، یہ تمام چیزیں کون سکھا رہا ہے؟ یہ عزاداری سکھا رہی ہے۔ تو عزاداری کیا کرتی ہے؟ ہمارے جذبات کو پابند بناتی ہے۔ اسلام کا ایک چارچوب ہے، اس چارچوب کے اندر ہمارے جذبات کو لے کر آتی ہے عزاداری، کہ دیکھو یہ چارچوب ہے، اس کے باہر نہیں جانا، نہ اس کے باہر جانا، نہ کم ہو نہ زیادہ ہو، نہ اسراف ہو نہ تبذیر ہو۔ تو جذبات کیا ہونے چاہیے؟ جذبات پابند عزاداری ہونے چاہیے، یعنی انسان کھڑا ہو، نظریں عزاداری پر ہوں، انسان کھڑا ہو، ہمتن بگوش ہو عزاداری کی طرف، انسان کھڑا ہو اور وہ متوجہ ہو عزاداری کی طرف،
کہ عزاداری مجھے کہاں کہاں لے جانا چاہتی ہے، میرے جذبات وہاں وہاں جائیں گے۔ عزاداری جو جو کروانا چاہتی ہے، میرے جذبات وہ کریں گے۔ اب راستے کی رکاوٹوں کا تذکرہ نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ انسان جب کسی مقصد کو لے کر چلتا ہے تو پھر اسے رکاوٹوں کی پرواہ نہیں ہوتی، پھر تمام رکاوٹیں خود بخود دور ہوتی چلی جائیں گی، چاہے وہ جیسی رکاوٹ ہو خود بخود دور ہو جائے گی۔ اگر عزاداری نے جذبات کو اپنے کنٹرول میں، لیکن یہاں پر معاملہ بالکل برعکس ہو چکا۔ میں نے جملہ کیا کہا تھا آپ کے سامنے کہ جذبات پابند عزاداری ہونے چاہیے، لیکن مسئلہ کیا ہو گیا ہے؟ مسئلہ برعکس ہو گیا ہے۔ اب یہاں پر عزاداری پابند جذبات ہے، جذبات پابند عزاداری ہیں۔ پروردگار عالم نے اس عزاداری کو بھیجا تمہارے لیے۔ واقعہ کربلا رونما ہوئی، شہادتوں کا سلسلہ ہے، مظلومیت کی انتہا ہو گئی، تاریخ میں اس واقعے کی نظیر نہیں ملتی، اور اس واقعے کو ہمارے لیے مشعل راہ بنایا گیا، ہمارے لیے توشہ نجات بنایا گیا، اس کی یاد میں عزاداری کو قائم کیا گیا کہ اس عزاداری کے ذریعے سے اپنے آخرت کے سفر کو طے کرتے ہوئے، منزل معنویات کی منازل کو طے کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچنا ہے جس مقام کو پروردگار عالم نے عزاداروں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے۔ اور اس عزاداری نے آ کے جو سب سے زیادہ مخل چیزیں ہوتی ہیں ان کو کنٹرول کیا۔ ان تمام مخل چیزوں میں جو سب سے زیادہ مخل چیز ہے وہ ہے جذبات۔ جذبات انسان کو بہکا دیتے ہیں، جذبات انسان کو ڈگر سے باہر لے کر چلے جاتے ہیں، جذبات انسان کو اس کی حدود سے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ تو عزاداری آتی ہے اور انسان کے جذبات کو کنٹرول کرتی ہے کہ دیکھو کہاں پر تمہیں اپنے جذبات کو استعمال کرنا ہے، کہاں پر اپنے جذبات کو استعمال نہیں کرنا۔ تو جہاں پر عزاداری جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے آئی تھی، وہیں پر ہم نے عزاداری کو اپنے جذبات کے اعتبار سے انجام دینا شروع کر دیا۔ جہاں پر عزاداری جذبات کو پابند بناتی تھی، وہیں پر ہم نے عزاداری کو پابند جذبات بنا دی۔ آپ سے کسی ایک مسئلے کو دریافت کریں عزاداری کے تعلق سے کہ اس سے ہمارے جذبات وابستہ ہیں، اس سے ہمارے جذبات وابستہ ہیں۔ کس جذبے کی بات کر رہے ہیں؟ کس جذبے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ جذبہ آپ نے کہاں سے لیا؟ یہ جذبہ آپ کو کہاں سے ملا؟ اگر عزاداری نے وہ جذبہ عطا کیا تب تو بات صحیح ہے، مگر آپ ایک جذبے کو کہیں اور سے لے کر آئے اور اسے عزاداری پر لا کر تھوپ دیں، تو یہ تو درست نہیں ہے نا۔ یہ تو آپ کے جذبے ہیں، یہ تو آپ کے جذبات ہیں۔ تو پہلی چیز کہ عزاداری جذبات کو ہدف مند بناتی، ہدف مند بنا دیتی۔ اور دوسری چیز، ایک چیز اور بیان کرتا ہوں، عزاداری میں
رونے اور رلانے کا بہت ثواب ہے، رونے اور رلانے کا بہت ثواب ہے۔ بہت ساری روایتیں رونے اور رلانے کے بارے میں وارد ہوئی کہ عزادار کی آنکھوں سے بہے ہوئے ایک آنسو کا ثواب کیا۔ یہ اتنی فضیلتیں رکھی ہیں، بہرحال کچھ نہ کچھ مقاصد اس کے اندر پوشیدہ، کچھ نہ کچھ فلسفہ اس کے اندر پوشیدہ۔ کیا فلسفہ ہے؟ کیا مقصد ہے؟ دیکھیں کربلا میں ایک الگ سی تاثیر ہے، وقت و حالات، زمانہ، ٹائم، اس سے بہت آگے کی چیز ہے کربلا۔ آج اسلام لے کر آئے، 15 سال کے بعد بالغ ہوئے، اس کے بعد 15 سال سے لے کر ایک عرصے تک پروردگار کی عبادتیں کی، محرمات سے اپنے آپ کو بچایا، واجبات کو انجام دیا، مستحبات کو ترک نہیں کیا، مکروہات کو بجا نہیں لے کر آئے، تمام چیزوں کا حدود شریعہ کا خیال رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارا، تمام چیزوں کو انجام دیا۔ اس کے بعد ایک زمانہ آیا کہ اس دنیا سے چلا گیا، 50 سال کی محنت و ریاضت کے بعد بھی اس انسان کو کے مرنے کے بعد اگر اس کی قبر پر رحمت اللہ علیہ لکھنا ہو تو سوال کیا جاتا ہے کہ اس کی قبر پہ رحمت اللہ علیہ لکھ دیں یا نہیں لکھیں؟ ہے لکھنے لائق ہے یا نہیں ہے؟ اتنی ریاضتیں کیا، اس کی عمر جو ہے وہ 65 سال کی تھی، 50 سال اس نے اسلام پر عمل کیا، 50 سال نمازیں پڑھی، 50 سال روزہ رکھا، کئی حج کیے، تمام مستحبات کو بجا لایا، تمام مکروہات سے رکا، محرمات سے رکا، واجبات کو انجام دیا۔ یہ سب کام کرنے کے بعد بھی اس کی قبر پر اگر لکھنا ہو رحمت اللہ علیہ تو کہے لکھنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے کہ یہ واقعاً اس جملے کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ 50 سال کا زمانہ، کربلا زمانے کو، کربلا مکان کو، یہ تمام چیزوں سے پرے ہے کربلا، یہ تمام چیزوں سے پرے ہے کربلا۔ ایک ہو رہتا ہے اپنی ساری زندگی سپاہ یزید میں بسر کر کے اپنے سر کو امام کے قدموں پر جھکاتا ہے، اور چند لمحوں میں وہ ہر جو کل تک جس کی قبر پر اگر رحمت اللہ علیہ بھی لکھنا ہوتا تو 1000 مرتبہ سوچنا پڑتا کہ واقعاً یہ اس جملے کے لائق ہے یا نہیں ہے، مگر کربلا میں اسے آنے واحد میں ہر سے ہر علیہ السلام بنا دیا۔ رحمت اللہ علیہ بہت دور کی بات ہے، ہر علیہ السلام بن گئے۔ کربلا وہ خاصیت رکھتی ہے، کربلا میں وہ تاثیر ہے کہ لوگ 50 سالوں کی ریاضت سے، 60 سالوں کی ریاضت سے جس مقام کو حاصل نہ کر سکے، کربلا آنے واحد میں اس مقام تک پہنچا دینے کا نام ہے۔ عجیب و غریب تاثیر ہے کربلا، عجیب و غریب تاثیر ہے۔ اس میں رونے کا بھی بہت عظیم ثواب ہے، رلانے کا بھی عظیم ثواب۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، مقصد کربلا، فلسفہ کربلا، راز کربلا، راز شہادت، تمام موضوعات ہیں، زندہ موضوعات۔ دو وجہ سے روتا ہے انسان، دو وجہ سے۔ ایک وجہ رونے کی
اتنی زیادہ قابل تعریف نہیں ہے. اور دوسری وجہ انسان کو معنویات کے سفر کو طے کرنے میں آسانیاں پیدا کرتی ہیں. انسان جو روتا ہے، ہم کربلا پر روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ انسان کسی بھی شہادت پر یا کسی بھی مصیبت پر روتا کب ہے؟ یا تو نسبت کی وجہ سے روتا ہے. مثلا آپ کی کوئی نسبت تھی، آپ کا کوئی عزیز تھا، اس کا انتقال ہو گیا تو آپ رو رہے ہیں. کیوں رو رہے ہیں؟ کیا اس لیے کہ میری اس سے نسبت تھی، یا میرا بھائی تھا، یا کوئی اور نسبت تھی؟ اس نسبت کی وجہ سے رویا جاتا ہے. اور امام حسین پر ہمارا گریہ کیا اسی وجہ سے، نسبت کی وجہ سے ہم روتے ہیں؟ نہیں، صرف نسبت کی وجہ سے نہیں روتے. نسبت کے ساتھ ساتھ اگر فضیلت کو بھی درک کر لیں، نسبت کے ساتھ ساتھ فضیلت کو بھی درک کر لیں، اور اب اس فضیلت کی وجہ سے کسی شخصیت پر رویا جائے. مثلا امام حسین کی بہت فضیلتیں ہیں جس کو شمار میں نہیں لایا جا سکتا، اس فضیلت کی وجہ سے رویا جاتا ہے. تو جب انسان فضیلت کی وجہ سے روتا ہے تو فضیلت کی وجہ سے جب روئے گا تو اس کے دو فائدے ہوں گے. ایک تو وہ رو رہا ہے، اس کا ایک ثواب الگ ہے. دوسرا، فضیلت اسے اطاعت کی طرف لے کر جائے گی. وہ فضیلت اسے اطاعت کی طرف لے کر جائے گی. یہ ایک دوسرا فائدہ ہے. صرف نسبت، ہو سکتا ہے ہمارے کسی بھائی کا انتقال ہو جائے، کل نفس ذائقۃ الموت، کسی بھائی کا انتقال ہو جائے، ہم اس کی نسبت کی وجہ سے روئیں، مگر اس کے افکار کو آگے بڑھائیں نا. ہمیں اس کے افکار سے کوئی مطلب نہ ہو، اس کے افعال سے کوئی مطلب نہ ہو، اس کی اور کوئی چیزوں سے کوئی مطلب نہ ہو، ہم اس سے ناراض ہوں، لیکن چونکہ بھائی تھا اس لیے اس کے مرنے پر گریہ کیا. گریہ کرنا، اس گریہ میں کوئی کمال نہیں ہے، اس گریہ میں کوئی کمال نہیں ہے. نسبت رلا رہی ہے، یہ نسبت رلا رہی ہے. تھوڑے دن روئے، اس کے بعد خاموش ہو گئے. لیکن اگر فضیلت کو جانتے ہوئے گریہ کرے گا تو یہ گریہ اسے اطاعت کی طرف لے کر جائے گا. اور عزیزان گرامی یاد رکھیں، وہ گریہ جو آپ کو اطاعت کی طرف لے کر جاتا ہے وہ صرف گریہ نہیں ہوتا، وہ آنسو صرف آنسو نہیں ہوتے. کہا جاتا ہے نا کہ عزادار کی آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو جہنم کے شعلوں کی حدت کو کم کر سکتے ہیں. کیوں؟ کہ یہ وہی آنسو ہیں جو انسان کو گریہ سے اطاعت کی طرف بلاتے ہیں، جو انسان کو گریہ سے اطاعت کی طرف بلاتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ نے مسئلہ مطلب آج کی مجلس مقدمتاً، کل سے انشاءاللہ اپنے موضوع کا آغاز کریں. تو یہ عزاداری کی خاصیتیں ہیں، یہ عزاداری کی برکتیں ہیں. بہت ساری باتیں ہیں عزاداری کے تعلق سے. عزاداری سب سے بڑی چیز، یہ عزاداری ہمارے ہاتھوں میں امانت ہے جناب فاطمہ زہرا. اگر عزاداری پابند جذبات ہو کر رہ جائے گی تو پھر جس کا جو جذبہ کہے گا وہ اس طریقے سے انجام ہے.
عزاداری ہدف مند ہونی چاہیے. اس کربلا کو جسے ہم سنتے ہیں ہر سال، اس کربلا میں کیا ہے؟ ایک دو جملے مصائب کی. اس کربلا میں کیا ہے؟ کربلا کی شہادتوں کو آپ دیکھیں، محضر شہادت پڑھیں، مقاتل پڑھیں، لیکن کتنی مظلومیت یہاں پر ہے. شہادتوں کا ایک سلسلہ ہے. اصحاب کی شہادتیں ہیں، عائزہ کی شہادتیں ہیں، اور جب شہادتوں کا سلسلہ رک گیا تو پھر اسیری کا دور شروع ہوتا ہے. زینب کی اسیری ہے، ام کلثوم کی اسیری ہے، ام پروہ کی اسیری ہے، سکینہ کی اسیری ہے، ہاتھوں کا باندھا جانا ہے، سجاد کے زنجیر پہنائی جانی ہے. کربلا سے کوفے کا سفر ہے، کوفے کا بازار ہے، کوفے کے تماشائی ہیں. یہ وہی شہر کوفہ ہے جس کی شہزادی جناب زینب ہوا کرتی. اور پھر کوفے سے شام کا سفر ہے، وہ پیاس کی شدت ہے. اور ان تمام شہادتوں میں کربلا میں ایک شہادت جناب علی اصغر کی شہادت ہے، کربلا میں ایک شہادت جناب علی اکبر کی شہادت ہے، کربلا میں ایک شہادت جناب قاسم کی شہادت ہے. کربلا میں شہادتوں کے سفر کو جب آگے بڑھایا جاتا ہے تو اون و محمد کی شہادت ہے. پھر کربلا میں وہ شہادت بھی ہے کہ بہن تلہ زینبیہ پر کھڑے ہو کر اپنے بھائی کے سر کو کٹتا ہوا دیکھ رہی ہے. پھر کربلا میں وہ منظر بھی ہم نے دیکھا کہ ایک مرتبہ نیزے پر امام مظلوم کا سر بلند ہے. جیسے ہی سر بلند ہوتا ہے سو امام مظلوم کی نظریں اپنے بہن زینب پر پڑتی ہے. زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے. کربلا میں ہم نے وہ منظر بھی دیکھا کہ لوگوں نے اپنی اپنی لاشوں کو دفن کر دیا اور سجاد کو اپنے عائزہ کی لاشوں کے درمیان سے گزارا گیا. ایک مرتبہ سجاد کے چہرے کا رنگ فق ہوا. زینب آگے بڑھتی اور کہتی ہے سجاد اپنے آپ کو سنبھالو، اے بیٹا مردوں میں تم ہمارے لیے آخری سہارا ہو. ایک مرتبہ سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں، ارے انہوں نے اپنی لاشوں کو دفن کر دیا اور میرے بابا کا لاشا بے گوڑوں کفن پڑا ہوا ہے. اللہ اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون.